ناصر البانی کی تحقیق آپ جتنی پڑھ لیں اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ صحیح۔ ابن حزم نے المحلہ اپنی کتاب کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کو صحیح لکھا ہے، تو لہٰذا یہ ان کے اپنے گھر کے حوالے ہیں کہ جو اس بات پہ دلیل ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں نے اس پر جرح کرنی ہے، تو میں آپ کے سامنے اس کی جرح بھی اور جرح تعدیل کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اس پر کیا جرح ہے۔ سب سے پہلے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق جو کلام کیا جاتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے وہ تدلیس کرتے تھے، اور تدلیس کرنے کے والا راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہی اصول اپنایا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیثیں ہیں جو انہوں نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے اس کی کتنی تعداد ہے، میں آپ کے سامنے وہ تعداد بیان کر دوں کہ جو سفیان ثوری سے امام بخاری نے روایتیں کی ہیں وہ 207 ہیں۔ یہ 207 کا ٹوٹل ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں کوشش کروں گا سارا ویڈیو میں ریکارڈ میں آپ کے سامنے لے آؤں کہ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی 207 روایتیں ہیں جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ 262 299 362 481 503 538 630 یہ ساری لسٹ ہے جو میں نے بنائی ہے امام بخاری کی کتاب امام صحیح بخاری کی۔ یہ روایتیں تدلیس جن میں تدلیس موجود ہے، مدلس راوی موجود ہیں کہ جو ان سے روایت کر رہے ہیں، ان کی روایت بھی معن ہے، لیکن امام بخاری نے 207 روایتیں سفیان ثوری سے روایت کی ہیں ان کے ساتھ۔ ایک بات ہو گئی، پھر یہی نہیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں، یہ تو امام بخاری ہے، ابھی بات امام بخاری پہ ختم نہیں ہوئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 9 روایتیں بیان کی ہیں تقریباً، جس میں 7 ان کے ساتھ ہے سفیان ثوری سے۔ اسی طرح بہت ساری اور بھی یعنی یہ تفصیل پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات پتہ چلی کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدلیس کے باوجود ان کی ان والی روایت امام بخاری نے بھی قبول کی ہے۔ اگر آپ یہ روایت یہ جرح صرف ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث پہ کریں گے، یہ جرح آپ پھر باقی امام بخاری کی جو 207 حدیثیں ہیں جن کو آپ صحیح کہتے ہیں ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، کیا ہر مدلس راوی کی ان کا یہی حساب ہے؟ اور مزید تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں، جامع ترمذی میں 181 دفعہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان میں سے ان سے روایتیں بھی موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں 35 نمبر 38 نمبر 813 نمبر 1429 نمبر 2269 نمبر 4458 نمبر 4595 نمبر 7439 نمبر حدیث یہ ان سے روایت ہے اور سفیان ثوری سے۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 894 8 مقامات ہیں ابو داؤد شریف میں جہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث ان کے ساتھ مروی ہے۔ نسائی شریف میں 10 مقامات ہیں جہاں پر حضرت سفیان ثوری کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ کے 8 مقامات ہیں، اور ان سے روایت کرنے والی جو جگہ ہیں وہ 2 ہیں، 583 اور 1267 دونوں صحیح ہیں۔ آپ البانی کی تحقیق پڑھیں، یہ ابن ماجہ کی حدیثیں بھی دونوں صحیح ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ اور مسند امام احمد کے 2 مقامات ہیں، ایک 10,327 ایک 10,328 یہاں امام مالک اور امام سفیان ثوری کا ذکر ہے۔ تو لہذا یہ ان سے روایتوں کی تفصیل ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثوں کی تفصیل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام بخاری کی جو ان والی روایت اس وجہ سے قبول ہے کہ اس کو تلقی امت بالقبول حاصل ہے۔ آپ اپنی جہالت کا علاج کروائیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو تلقی امت بالقبول کا شرف اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس کو ہم مانتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے اتھینٹک ترین کتاب ہے، سب سے زیادہ صحیح حدیثیں اس میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بخاری کی کسی حدیث پہ جرح نہیں ہوگی، وگرنہ 15 کے سے زیادہ حدیثیں ہیں جن پر جرح ثابت ہے۔ آپ نخبۃ الفکر پڑھیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعداد بیان کی ہے جن بخاری کی حدیثوں میں جرح ہے، بلکہ آپ نے خود جرح کی ہے۔ دیکھیں کتاب التوحید کی حدیث ہے، ثم دنا جبار رب العزت و کما قال علیہ السلام، پھر وہ جبار رب العزت کا جلوہ قریب ہوا، آپ نے یہاں شریک پر بحث کی ہے، اور یہاں تک کہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھا ہے امام بخاری کی سب سے زیادہ ضعیف حدیث یہ ہے۔
تو جب آپ کی اپنی باری آتی ہے، آپ تو امام بخاری کے حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے؟ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری کی کتاب پر جرح وارد نہیں ہوگی، جرح اصول و جرح کے سارے اصول، یعنی تعدیل اور جرح کے سارے اصول امام بخاری کی بخاری پر لگتے ہیں۔ تو جب انہوں نے 207 حدیثیں امام سفیان ثوری سے ذکر کی ہیں اور ان میں سے ایک بھی آپ ضعیف نہیں مانتے، تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی رفع یدین والی حدیث کو آپ کیوں ضعیف مانتے ہیں؟ اور آپ نے تو پھر صحابہ کو نہیں چھوڑا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا کہا ابو داؤد کی شرح میں اور مختلف کتابوں کی شرح میں؟ وہابیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین یاد نہ رہا۔ اور یار آپ نے اس جرح تعدیل کے سارے اصول ہی تباہ کر دیے کہ صحابی پر جرح نہیں ہوتی، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرح کر دی۔ ان کی جلیل قدر شان کیا ہے، انشاءاللہ میں اس پر مستقل ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ ان کی روایت امام بخاری نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبول کی ہے، ان کی روایتوں کی تعداد 243 253، یہ میں نے تعداد ساری لکھی ہوئی ہے، اور 306 حدیثیں ہیں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے تقریباً 306 حدیثیں بخاری میں ہیں، اور وہ مدلس راوی ہیں۔ اس کے بعد اعمش، کثرت تدلیس پائی جاتی ہے ان کے اندر، کثرت سے تدلیس کرتے تھے، مگر 335 روایتیں امام بخاری کی بخاری میں ہیں۔ 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 34 نمبر حدیث ہے بخاری کی، یہ ان سے روایت ہے، اعمش سے ہے۔ آپ نے مالک الدار کی حدیث کو جو وسیلت سے ثابت ہوتا تھا مصنف ابن ابی شیبہ کی، آپ نے اعمش کی وجہ سے اس کو ضعیف کہہ دیا کہ وہ ان راوی ہے۔ اور امام بخاری نے 34 نمبر حدیث 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہ ان کے ساتھ ہے، امام اعمش سے ہے۔ 58 نمبر حدیث ہے یتخولون بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الصامت علینا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں واعظ کرتے تو ہمارے اکتانے کا خوف کی وجہ سے ہمارا خیال کیا کرتے۔ حدیث صحیح لکھی ہے اعمش سے ان کے ساتھ۔ کنت رجلا مزعا، مولا علی کا فرمان ہے، 132 نمبر حدیث ہے بخاری کی، امام اعمش سے ان کے ساتھ ہے، آپ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت مولا نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ مزی مجھے آتی تھی کہ مجھے حیا آئی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں کہ آپ کی شہزادی میرے عقد میں ہے، تو آپ نے کسی اور کو پھر عرض کی آپ میری طرف سے سوال کرے کہ میرے لیے شرعی حکم کیا ہے۔ اس حدیث کو 132 نمبر حدیث ہے بخاری کی، امام اعمش سے ان سے مروی ہے۔ اس کے بعد 178 نمبر، 218 نمبر، اسی طرح 224 نمبر حدیث میں بالخصوص کوٹ کروں گا۔ یہ مرزا محمد علی جتنے ہیں یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے، اس حدیث کو پیش کرتے اتا سبادۃ قوم فبال قائما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لائے، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کے آثار بیان کیے گئے ہیں، اس کی عذر کی وجہ سے حضور نے پیشاب کیا۔ یہ روایت امام اعمش سے ان سے مروی ہے بخاری میں۔ آپ اس کو آپ صحیح کہتے ہیں، وہاں مانتے ہیں، جب ہماری بات آتی ہے آپ ان کو کہتے ہیں مدلس ہیں، ہم نہیں مانتے کہ حدیثوں میں یہ ہے۔ اب آگے چلیں، امام مسلم نے سفیان بن عیینہ سے 210 حدیثیں روایت کی ہیں، 210 حدیثیں، اور میں آپ کو بیان کروں گا ابھی اصول حدیث کی کتابوں سے کہ سفیان بن عیینہ تدریس کیا کرتے تھے۔ اب آگے چلیں، امام مسلم نے 210 حدیثیں ہیں، اب جن میں 23 نمبر حدیث ہے، 154 نمبر حدیث، وہ کیا ایک حدیث چلو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ 154 نمبر حدیث مسلم شریف کی ہے امام سفیان بن عیینہ سے ان کے ساتھ، وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بھائی کو واعظ کر رہا ہے، وہ رجل یعظ اخاہ فی الحیا، وہ کہہ رہا تھا حیا مت کم کیا کرو۔ یہ حیا میں واعظ والی حدیث یہ ان سے سفیان بن عیینہ سے مسلم شریف میں ہے، 155 نمبر حدیث، 470 نمبر حدیث، اس میں تو صراحت ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو، یہ سند کے لفظ ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ بھی وہاں، کیونکہ امام مسلم کے استاد، امام مسلم اپنے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ سے وہ سفیان بن عیینہ سے روایت کر رہے ہیں، یہ لہٰذا یہ ساری روایتیں ان کے ساتھ ہیں، اور سفیان بن عیینہ مدلس راوی ہیں، متفق علیہ ہیں۔ آپ اصول حدیث کی کتابوں کو پڑھیں، وہاں بھی ان کا نام لکھا، لیکن ان کی کیونکہ تدلیس قبول، ان کی روایت فقہ کی تدلیس قبول کی جاتی ہے۔ اعمش سے مسلم شریف میں 462 حدیثیں ہیں، امام اعمش سے سلیمان بن اعمش، سلیمان الاعمش، اور 7 نمبر 24 نمبر، 108 نمبر، 109 نمبر، 127 نمبر، 139 نمبر، 175 178 نمبر، یہ کچھ سیمپل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔
امام اعمش سے اس کے علاوہ سفیان ثوری سے میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا. تو لہذا بات یہ ہے کہ اگر آپ ماننے پہ آئیں تو جو دل چاہے مان لیں، اور جب رد کرنے پہ آئیں تو اپنی مرضی کے خلاف ہوئی تو ہوائے نفس ہیں، آپ رد کر دیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں ان کے بارے میں جو محدثین نے بات کہی ہے، جو اسماء الرجال کے راویوں نے جو بات، اسماء الرجال کے امام نے جس بارے میں بات کی وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ ہے میزان الاعتدال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال. اس کے اندر سفیان بن سعید یعنی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے الحجۃ ثبت متفق علیہ ہے، یہ حجت ہیں یعنی یہ دلیل ہیں اور متفق علیہ ہیں. اور ما انہ کان یدلس الضعفاء، لیکن یہ ضعفاء سے تدریس کرتے تھے. لیکن لہ نقد و ذوق لا عبرۃ ولا عبرۃ لقول من قال، جو کہتا ہے اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں. کیا کہتا ہے؟ کان یدلس ویکتب الکذابین، جو یہ کہتا ہے کہ یہ تدریس کرتے تھے، یہ جھوٹوں سے روایتیں لکھتے تھے، ان کے اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو سفیان ثوری کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تدریس کرتے تھے اور جھوٹوں سے روایت لکھا کرتے تھے، ان کے اس قول کا لا عبرت، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ ہیں تدلیس کے یہ ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے. اس کے بعد دوسرے امام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مدلسین کے درجے بیان کرتے ہوئے آپ کو دوسرے یا تیسرے درجے میں ٹھہرایا ہے، آپ نے جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا وہ بعد میں بیان کروں گا. سفیان بن عیینہ کے متعلق بھی انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے تدلیس کیا کرتے تھے، لیکن باہر یہ امام تھے. یہ تہذیب التہذیب کی یہ دوسری جلد اور صفحہ نمبر اس کا ہے 60 سے پیچھے یہ شروع سفیان بن عیینہ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پیچھے انہوں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں جو انہوں نے کمال باتیں لکھی میں آپ کو سامنے وہ عرض کرتا ہوں.